میاں بیوی کا ایک ایسا رشتہ ہے جو نکاح تک محدود ہوتا ہے. میاں بیوی کا رشتہ جب وہ نکاح میں رہتی تو اٹھاتا ہے وہ انسان. اس کے بعد جب وہ نکاح میں رہی نہیں تب اس کے اوپر مینٹیننس خرچ کہاں سے آتا ہے. مان لیجیے جو دوسرا نکاح کرتا ہے انسان، جو ایک مسلمان دوسرا نکاح کرے گا، وہ پھر اس کو کہاں سے دے گا جو اس کی دوسری والی وائف ہوگی. ایک مسئلہ یہ ہے کہ الگ ہونے کے بعد بھی وہ رشتہ ختم نہیں ہوتا اور دوسری شادی مہیلا نہیں کر سکتی، کیونکہ سابقہ شوہر سے ایک بھرن پوشن یعنی مینٹیننس لینے کے کارن وہ کنیکٹیوٹی، وہ تعلق بنا رہتا ہے. تو اس کو میں کہوں گا یہ غیر فطری عمل ہے، اٹس ان نیچرل. دیکھیے آنریبل سپریم کورٹ کا جو یہ فیصلہ آیا ہے اس پر ہماری جو لیگل کمیٹی ہے وہ اس کو اسٹڈی کرے گی، اور لیگل کمیٹی اسٹڈی کرنے کے بعد جو اپنی رپورٹ دے گی اس کے اکارڈنگلی عوام کے سامنے بات رکھی جائے گی. اور جہاں تک گزارے بھتے کا سوال ہے تو آپ سب جانتے ہیں کہ اپنے ملک کے کانسٹیٹیوشن نے ہمیں آپ کو ہر شہری کو اپنے مذہب پر پوری طریقے سے عمل کرنے کی آزادی دی ہے، اور اسی کانسٹیٹیوشن نے تمام کمیونٹیز کو اپنے اپنے پرسنل لاس پہ فیملی میٹرز میں عمل کرنے کا پورا قانونی حق اور اختیار دیا ہے. اس نقطہ نظر سے اپنے مسلم پرسنل لاء میں یہ لاء ہے کہ نکاح کے ذریعے سے جو ایک رشتہ قائم ہو جائے وہ ہمیشہ قائم رہے، اور اگر دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں تو دونوں سپریشن کا آپس میں کر لیں، چاہے خلا کے ذریعے سے یا طلاق کے ذریعے سے. اور اس کے بعد طلاق کے بعد بیوی کا یہ حق ہے کہ شوہر اس کو عدت کے مدت کا گزارا بھتہ دے، مینٹیننس دے، اور عدت کے بعد عورت پوری طریقے سے آزاد ہے کہ جس کسی کے دوسرے مرد کے ساتھ چاہے شادی کرے یا نہ کرے. تو یہ ہمارے ہاں شرعی قانون ہے، اور اس سلسلے میں جو بھی فیصلہ آیا ہے اس پر کوئی بھی مستقل بات جو ہے وہ لیگل کمیٹی کے رپورٹ کے بعد ہی انشاءاللہ کہی جائے گی. صاحب ایک سپریم کورٹ کا آدیش یا فیصلہ آیا ہے جس میں کہا گیا ہے جو مہیلائیں طلاق شدہ ہیں وہ اپنے مینٹیننس کے لیے اپنے سسرال والوں، اپنے ہسبینڈ کے خلاف کیس دائر کر سکتی ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم کی ہو، چاہے وہ مسلم ہی کیوں نہ ہو. اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے سپریم کورٹ کے فیصلے کو؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میرے پاس آئے. دیکھیے میں آپ کو بتا دوں، ہمارے مذہب میں، مذہب اسلام میں نکاح جو ہے نا سنت ہے، ٹھیک ہے، اور نکاح کے بعد اس کی ادائیگی کی ہر مومن، ہر مسلمان جو نکاح کرتا ہے اس کو ادا کرتا ہے. اور میاں بیوی کا ایک ایسا رشتہ ہے جو نکاح تک محدود ہوتا ہے. میاں بیوی کا رشتہ آپ اس طریقے سے دیکھیں کہ جب وہ مرد جو شوہر ہوتا ہے وہ جب نکاح کرتا ہے اپنی اہلیہ کے ساتھ تو اسی وقت نکاح کے وقت میں ہی کہتا ہے کہ میں تمام نان، نفقہ و سکنا تمام اس کا اٹھاؤں گا. لیکن جب وہ نکاح میں رہتی تو اٹھاتا ہے وہ انسان. اس کے بعد جب وہ نکاح میں رہی نہیں تب اس کے اوپر مینٹیننس خرچ کہاں سے آتا ہے. میں ایک سوال آپ سے اور ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جو رشتہ ہے اسی رشتے کے تحت یہ مینٹیننس ہونا چاہیے. میں سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا میں اس کو مانتا ہوں، لیکن سپریم کورٹ میں بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو ابھی چل رہے ہیں، معاملات چل رہے ہیں، اور ہم اس کو پڑھیں گے ابھی، کیونکہ ابھی یہ فیصلہ آیا تو میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن میں اس کو دیکھوں گا. لیکن جو مسلم ریتی رواج میں ہے، مسلم معاملات میں ہے، مسلم معاشرے میں ہے، اس میں یہ تو ہے کہ آپ حق دیں. حق وہی ہوتا ہے جب آپ حق کے حقدار ہوں گے. جب آپ حق کے حقدار ہوں گے ہی نہیں تو وہ معاشرہ آپ کو کہاں سے دے گا، یا وہ شخص آپ کو کہاں سے دے گا. اگر اس طریقے سے آپ دیکھیں گے تو مینٹیننس، وہ تمام چیزیں، جب وہ طلاق کا مسئلہ آتا ہے یا خلا کا مسئلہ آتا ہے تو ہمارے ادارے شریعہ میں یہ بات ایک دم آیا ہے کہ تمام چیزیں اس کو لوٹا دی جاتی ہے. جو اس کا سامان ہوتا ہے، جو اس کی چیزیں ہوتی ہے، وہ تمام چیزیں پہلے دے دی جاتی ہے. اس کے بعد ہمارے ادارے شریعہ سے فیصلہ ہوتا ہے اس چیز کا. دیکھیے اس میں جو ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے
مسلمانوں کا مسئلہ ہے. یہ دیکھیے مسلمانوں کا مسئلہ پہلے ابھی تو ہم کیونکہ آیا فیصلہ میں اس کو پڑھوں گا, اس میں دیکھوں گا کہ کہاں پہ کیا ہے نہیں ہے. اور یہ میں آپ کو واضح کر دوں جو اسلام میں ہے, شریعت میں ہے, کہ جب وہ طلاق ہو گئی, جب وہ نکل گئی طلاق سے, نکاح سے نکل گئی وہ, تب اس میں کچھ رہا ہی نہیں ہے اس کے پاس, تو وہ کیا دے گا. اور یہ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ ہر لوگ دیتے رہیں گے, تو جو آئی ہے, جو مان لیجیے جو دوسرا نکاح کرتا ہے انسان, جو ایک مسلمان دوسرا نکاح کرے گا, وہ پھر اس کو کہاں سے دے گا جو اس کی دوسری والی وائف ہوگی. دیکھیے شاہ بانو کا جو مقدمہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا 1985 میں, اس کے خلاف مسئلہ بورڈ نے موومنٹ چلایا اور ایک نیا قانون بھی وجود میں آیا. لیکن اس قانون کے انٹرپریٹیشن کو ظاہر ہے ہر جوڈیشری کرتی ہے, سپریم کورٹ کرتا ہے. اس وقت سے ہی سپریم کورٹ نے کہہ دیا تھا کہ جو لوگ چاہیں گے انڈر CRPC 125 125 دھارا 125 کے انترگت ریلیف, تو ان کو ریلیف دیا جائے گا. اس میں مسلم کمیونٹی بھی ایگزمپٹڈ نہیں ہے, مستثنیٰ نہیں ہے, الگ نہیں ہے. اور جوڈیشری کا عام طور پہ یہ رویہ رہا ہے یا ایسی مانتا رہی ہے ہر جوڈیشری میں کہ جو دھارمک کوڈیفیکیشنز ہیں یا مہیلاؤں کے ادھیکار کے لیے دھارمک گارنٹی ہیں وہ پریاپت نہیں ہے. ایسی مانتا عدالتوں کی رہی ہے. وہ صرف اسلام کے تعلق سے نہیں, اور دھرموں کے تعلق سے بھی. تو وہ جو مانسکتا ہے جوڈیشری کی وہ بھی اس میں کام کرتی ہے. جہاں تک بات اس طرح کے ریسنٹ حالیہ فیصلوں کا سوال ہے, اس میں ہمیں یہی کہنا ہے کہ جو ہماری بہنیں طلاق ہو جانے یا کسی وجہ سے خلا یا الگ ہو جانے کو اسلامی شریعت, اسلامی قانون کے تحت فیصلہ چاہتی ہیں, وہ دارالقضاء کے ذریعے اس فیصلے پہ پہنچیں, یہ ان کے لیے بہتر ہے. اور جو بہنیں ہماری سمجھتی ہیں کہ ملک کی عدلیہ سے انہیں انصاف مل سکتا ہے یا 125 CRPC کے تحت انہیں بھرت پوشن کی یا جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کی جا سکتی ہیں, وہاں سے آدیش لے کر وہ وہاں جا سکتی ہیں, جا رہی ہیں. لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ الگ ہونے کے بعد بھی وہ رشتہ ختم نہیں ہوتا اور دوسری شادی مہیلا نہیں کر سکتی, کیونکہ سابقہ شوہر سے ایک بھرن پوشن یعنی مینٹیننس لینے کے کارن وہ کنیکٹیوٹی, وہ تعلق بنا رہتا ہے. تو اس کو میں کہوں گا یہ غیر فطری عمل ہے, اٹس ان نیچرل اپروچ. اسی لیے پرسا بورڈ کہتا ہے کہ بھائی قانون شریعت میں بہت واضح انداز میں عورتوں کی عزت ناموس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ لیٹ ڈاؤن کیا ہے کہ جو عورت سابقہ شوہر سے الگ ہو رہی ہے, اس کی مرضی ہے یا شوہر کی حالات کا تقاضا ہے, اس کے جو کمٹمنٹ شوہر کے ہیں یا مال متاع کے جو تقاضے ہیں وہ پورا کرے شوہر, پورا مہر دے, متاع اور اس کی جو شرعی تقاضے ہیں وہ سب ادا کرے. اگر اس میں مطمئن ہے مہیلا کے خاندان کے لوگ کہ اسلام کا یہ طریقہ, یہ شریعت کا طریقہ ٹھیک ہے, تو ان کے لیے اسلامی شریعت ہے, فیصلے کا مرکز سینٹر دارالقضاء ہے, مفتیان ہے, وہاں جا کے فیصلہ کرائیں. اور جو لوگ مطمئن اس سے نہیں ہیں وہ لوگ ملک کی جوڈیشری کے ذریعے اپنا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو آزادی ہے, اس میں کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی. بھی سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا ہے کہ سیکشن 125 CRPC جو ہے, جو بیوی کے نفقہ اور مینٹیننس کے سلسلے میں ہے, وہ اس کا بنیادی حق, قانونی حق قرار دیا ہے. اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس میں مسلم مہیلائیں بھی اپلیکیشن دائر کر سکتی ہیں, لیکن چونکہ ہم لوگ جو ہے فصل اللہ پہ عمل کرتے ہیں اور ہماری شریعت جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ اگر کوئی عدت گزر گئی ہے تو اس کا مینٹیننس جو ہے کسی بھی شوہر کے ذمہ نہیں ہوتا ہے. لہٰذا
صرف جو ہے مینٹیننس وہ عدت تک ہوتی ہے. لہٰذا جو سپریم کورٹ نے کہا ہے اس کو ایگزامن کیا جائے گا, اس کو دیکھا جائے گا, اس کی تفصیلات کیا, اس کی ڈیٹیلز کیا ہے, اس پر پھر مزید گفتگو ہوگی.